قدیم مندروں سے آراستہ ایک پرسکون وادی میں نوجوان رین دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک اہم چمڑے کا کاغذ اس کے کانپتے ہاتھ میں تھا۔ اس کے دانا استاد کیکو نے اسے ایک اہم مشن سونپا تھا، اسے غروب آفتاب سے پہلے تیز بل کھاتے دریا کو عبور کر کے اس پار پہاڑ کی ڈھلوان سے نایاب شفا بخش جڑی بوٹیاں جمع کرنی تھیں۔ رین اپنی محتاط اور سوچ بچار کرنے والی فطرت کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر عمل کرنے کی ہمت کرنے سے پہلے ہر چھوٹی تفصیل کا تجزیہ کرتا تھا۔ وہ تیز بہتے گدلے پانی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کا ذہن اس کی گہرائی، چھپی ہوئی دھاروں کی زبردست طاقت اور اپنا پہلا قدم اٹھانے کے لیے سب سے محفوظ جگہ کا حساب لگا رہا تھا۔ شاید مجھے دریا کے اس پار جانا چاہیے جہاں یہ کافی کم گہرا اور کم شورش زدہ نظر آتا ہے، اس نے اپنی لاٹھی سے دھول بھری زمین پر ایک فرضی راستہ بناتے ہوئے اونچی آواز میں سوچا۔ لیکن کیا ہو اگر وہاں کے کائی لگے پتھر خطرناک طور پر پھسلن بھرے ہوں، یا پانی غیر متوقع طور پر ٹھنڈا ہو جائے جس سے ایک نیا خطرہ پیدا ہو۔ اس کے خیالات پھر ایک اور بھی بڑے منصوبے کی طرف مائل ہوئے۔ اس نے قریب بکھری ہوئی گری ہوئی شاخوں سے ایک مضبوط بیڑا احتیاط سے بنانے پر غور کیا، ہر درست گرہ اور شہتیر کا تصور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پیچیدہ کوشش میں قیمتی گھنٹے لگ جائیں گے، پھر بھی صبح کا سورج پہلے ہی اونچا چڑھ رہا تھا، لمبی پرچھائیاں ڈال رہا تھا۔ مئی نامی ایک خوش مزاج گاؤں کی لڑکی جو 10 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، ایک ٹوکری کے ساتھ گزری، ایک ہلکی دھن گنگناتے ہوئے جب وہ دریا کے سب سے تنگ حصے پر آسانی سے چھوٹے ہموار پتھروں کو اچھال رہی تھی۔ رین اپنی بڑھتی ہوئی پریشانیوں میں گم، اس کی موجودگی کو شاید ہی محسوس کر پایا، اپنے پیچیدہ حسابات اور گھومتی ہوئی پریشانیوں میں گہرا کھو گیا تھا۔ بے رحم سورج کے نیچے گھنٹے دھند کی طرح پگھل گئے کیونکہ رین جلدی سے گیلی مٹی میں پیچیدہ نقشے بنا رہا تھا، فرضی حالات اور ممکنہ خطرات کا لامتناہی موازنہ کر رہا تھا۔ ایک بیمار گاؤں والے کے لیے بے دردی سے درکار اہم شفا بخش جڑی بوٹیاں دور کے کنارے پر دلکش طور پر اچھوتی رہیں، بس پہنچ سے باہر۔ ماسٹر کیکو خاموشی سے پہنچے، ان کی پرسکون موجودگی رین کی بے چین توانائی کے بالکل برعکس تھی۔ ان کی پرسکون جاننے والی آنکھیں ان کے شاگرد کی گہری مفلوج کر دینے والی سوچ بچار کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے رین کو عبور کرنے کی 3 مختلف حکمت عملیوں کے درمیان پرجوش بحث کرتے دیکھا، جن میں سے ہر ایک پچھلی سے زیادہ پیچیدہ اور وقت طلب تھی۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر ماسٹر کیکو بس اس جگہ کی طرف چلے گئے جسے رین نے پہلے ایک آدھے ڈوبے ہوئے کائی لگے لکڑی کے ٹکڑے کی وجہ سے بہت خطرناک سمجھا تھا۔ وہ صرف ایک مختصر لمحے کے لیے رکے، پھر احتیاط سے لیکن پراعتماد انداز میں ٹھنڈے گھومتے ہوئے دریا کے پانی میں قدم رکھا۔ پانی پہلے کیکو کے گھٹنوں تک پہنچا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کمر تک بڑھ گیا، لیکن دانا استاد نے اپنی اٹل توجہ برقرار رکھی، گھارے کے پار مستقل جان بوجھ کر قدموں سے آگے بڑھتے رہے۔ وہ جلد ہی دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، سکون سے نایاب چمکیلی جڑی بوٹیوں کی ایک مٹھی بھر جمع کی اور اسی پرسکون بے ساختہ خوبصورتی کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ رین نے بالکل حیران ہو کر دیکھا کیونکہ اس کے احتیاط سے تیار کردہ پیچیدہ منصوبے اس کے ارد گرد اچانک بکھر گئے، جیسے لہروں کے خلاف ریت کے قلعے۔ معزز استاد نے محض چند لمحوں میں اسی دریا کو عبور کر لیا تھا جس پر رین نے پوری صبح زیادہ سوچنے میں صرف کی تھی، حیرت انگیز طور پر سادہ براہ راست عمل سے اہم کام کو مکمل کر لیا تھا۔ ماسٹر کیکو نے آہستہ سے مسکرایا، ان کی قدیم آنکھوں میں ایک گہری حکمت تھی جب انہوں نے تازہ توڑی ہوئی جڑی بوٹیاں اپنے بے زبان شاگرد کو پیش کیں۔ رین، انہوں نے آہستہ سے مشورہ دیا، ان کی آواز ایک ہلکی سی ہوا کی طرح تھی، سب سے بڑا سفر چاہے کتنا بھی خوفناک کیوں نہ ہو، حقیقت میں لامتناہی نقشوں یا بہترین منصوبوں سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی بہادر دلیر قدم سے شروع ہوتا ہے۔ رین بالآخر گہرا سبق سمجھ گیا، کبھی کبھی سب سے خوفناک رکاوٹ چیلنج خود نہیں ہوتا، بلکہ نامکمل ہونے کا زبردست خوف ہوتا ہے جو ہمیں شروع کرنے سے بھی المناک طور پر روکتا ہے۔ زیادہ تجزیہ نہ کریں، بس عمل کریں، کیونکہ زیادہ سوچنا صرف آپ کی ترقی کو روکتا ہے اور آپ کے خوابوں کو پہنچ سے باہر رکھتا ہے۔ حقیقی کامیابی اور تکمیل کا راستہ اکثر اسی لمحے شروع ہوتا ہے جب آپ منصوبہ بندی کرنا بند کر دیتے ہیں اور بس شروع کرنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اگر ماسٹر کیکو کی لازوال حکمت نے آپ کو متاثر کیا تو مزید افسانوی کہانیوں کے لیے اردو ریپو کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ آج اس سبق کو لاگو کریں گے تو لائک کریں اور تبصرہ کریں کہ ہمیں اگلی کون سی مشہور کہانی شیئر کرنی چاہیے۔